حاجی وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے ہم سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ حضور حاجی وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کوئی معمولی شخصیت اور عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے، زہد و تقویٰ اختیار کرتا ہے، عبادت و ریاضت کے مشاغل طے کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند و بالا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضور حاجی وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کی شان اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا میں آپ کا چرچا ہو رہا ہے اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہی شریف ماسہ شریف میں حضور سید عبدالرزاق علیہ رحمت و رضوان کی مزار مبارک ہے۔ اپنی حیات طیبہ میں وہ آپ کے حضور وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کی ولادت سے کئی سو سال پہلے وہ دیوا شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آدمی رخ کدھر کرتا ہے؟ دعا میں قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے، لیکن حضور عبدالرزاق علیہ رحمت و رضوان قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے بلکہ رخ کرتے تھے دیوا کی طرف۔ ابھی وارث پاک پیدا نہیں ہوئے، اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، کوئی آپ کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، لیکن حضرت عبدالرزاق علیہ رحمت و رضوان ہے، دیوا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مریدین آپ سے پوچھتے ہیں حضور آپ کو دعا کرنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر دیجئے، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ دعا مانگیے۔ تو حضور حضرت سید عبدالرزاق علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان سنو سنو، یہ دیوا ہے، اس میں کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو زمانے میں نور و نکہت کی برسات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے جمیلہ سے فرمائے۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں اور دیوا کا نام مشہور و معروف ہو چکا ہے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کون دعائیں مانگ رہا ہے؟ ایک اللہ کا ولی اور مقرب و چہیتا بندہ اللہ کا وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضور وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کی ولادت 1238 ہجری میں، 1238 عیسوی میں یا ہجری میں دیوا شریف میں آپ کے والد ماجد حضور سید قربان علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کے آنگن میں ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی رمضان المبارک کی۔ بچوں کو شعور ہی نہیں ہوتا ہے یہ رمضان کیا ہے۔ بچے تو چھوڑو، آج بڑے بڑے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن رمضان کا مقدس و مہینہ پاکیزہ مہینہ آتا ہے تو رمضان کا نہ تو احترام کرتے ہیں نہ تو روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن وارث پاک کی شان سنو، آپ کی عظمت سنو۔ پہلے رمضان کو آپ کی ولادت ہوتی ہے اور جس دن آپ کی ولادت ہوتی ہے اس دن سے لے کر کے 30ویں تاریخ تک آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں کا دودھ نہیں پیا۔ یہ عظمت و شان سنو وارث پاک کی۔ آج بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں، مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، نعمت و جاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ امام عشق و محبت نے تنبیہ فرمایا ہے کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم سب سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تجھے نعمت دیا ہے تو رب نے دیا ہے، تجھے رزق دیا ہے تو رب نے دیا ہے، تجھے گاؤ حشم دیا ہے تو رب نے دیا ہے۔ جس رب نے تجھے یہ نعمتیں دیا ہے وہی رب تیری اس نعمتوں کو چھین نہیں سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے نعمت دیا ہے تو اس نعمت کا شکر بھی ادا کر، اور ماہ رمضان پائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں عبادت بھی کر۔ وارث پاک کی شان سنو پیارے، کہ پیدا ہو گئے ہیں لیکن پہلے ہی رمضان سے 20ویں رمضان تک اس مقدس و پاکیزہ ہستی نے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ غرض کے روزہ 10 سال بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن اللہ کا مقدس و پاکیزہ بندہ، پاکیزہ ولی پیدا ہوتے ہی ولی ہے، اور پیدا ہوتے اتنی عظمت و شان بلند و بالا ہے کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، غرض کی عمر مبارک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بڑھتے بڑھتے جب آپ کی عمر مبارک 2 سال ہوتی ہے آپ کے والد مبارک کا سایہ اڑ جاتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد آپ کی والد محترمہ کا بھی سایہ اٹھ جاتا ہے۔ دادی محترمہ نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیا۔ جب دادی مبارکہ نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیا تو آپ بچپنے کے عالم میں گھر سے نکل کر کے ویرانے کی طرف چلے جاتے تھے، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ 5 سال کا زمانہ ہے، گھر چھوڑ دیتے ہیں،
گھر سے نکل کر کے ویرانے کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک استاد آپ کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے, حضور وارث پاک کو مٹھن میاں کہا جاتا تھا, میٹھا زیادہ کھایا کرتے تھے. سبحان اللہ, مٹھن میاں کہا جاتا تھا. وہ وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کو جب پڑھانے کے لیے استاد آتے تھے, ان کو مٹھائی پیش کر دیا کرتے تھے اپنے استاد کو, اور مٹھائی پیش کر کے انہیں پڑھنے سے دور رکھا کرتے تھے. اور جیسے ہی وقت سے پہلے آپ پڑھائی ختم کر کے گھر سے باہر نکل جایا کرتے. یہاں گھر میں پڑھتے نہیں تھے, اور گھر سے باہر نکل کر کے اپنے عمر کی بچوں کو معرفت کا درس دیا کرتے تھے. استاد سے پڑھتے نہیں تھے, اور گھر سے باہر نکل کر کے بچوں کو معرفت کا درس دیا کرتے تھے. شان سنو, عظمت و مقام سنو کہ جو استاد سے نہ پڑھے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کا درس بچپنے ہی میں عطا فرمایا تھا, وہ بچوں کو معرفت کا درس دے رہا ہے. سبحان اللہ. الغرض, ایک مرتبہ آپ کی دادی مبارکہ نے یہ دیکھا کہ یہ جب بھی گھر میں ان کو منع کر کے باہر جانے سے باہر نکل جاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کو کمرے میں بند کر دیا, باہر سے کنڈی بند کر دیا. کہا اب کیسے جائیو بتاؤ, اس لیے کہ یہاں کی بھاشا یہ, اب کیسے جائیو بتاؤ. تو حضور وارث پاک علیہ رحمت و رضوان ہے, باہر سے کنڈی لگائی گئی, اندر آپ کو بند کر دیا گیا. لیکن وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کی شان سنو, کنڈی بند ہے, وارث پاک باہر نظر آ رہا ہے. کنڈی بند ہے, وارث پاک باہر نظر آ رہے ہیں. زمانہ کیا ہے, 5 سال کی عمر ہے, جسے کنڈی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بغیر کنڈی کھولے باہر چلا جائے اسے وارث پاک کہا جائے. وارث پاک علیہ رحمت و رضوان اتنا بافیض آستانہ ہے کہ اپنے بھی آتے انہیں بھی نوازا جاتا ہے, غیر بھی آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے, دشمن بھی آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے, دوست بھی آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے. غرض کے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ محتاج کی جب یہ عالم ہے, محتاج کا عالم کیا ہوگا. وارث پاک کی یہ شان ہے تو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگا, کیا شان ہوگی. اسی لیے ہمارے اور آپ کے امام نے پکار کر کے کہہ دیا ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہے بقا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. الفاظ وارث پاک علیہ رحمت و رضوان ہے, عمر مبارک پڑھتے چلی جاتی. جب عمر مبارک پڑھتے چلی جا رہے, تمام دینی اور دنیاوی علوم سے فراغت حاصل ہونے کے بعد اب اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے, اور گھر بار کو چھوڑنے کے بعد اب زیارت حرمین طیبین کے لیے نکل پڑتے ہیں. لکھنؤ پہنچتے ہیں, لکھنؤ پہنچنے کے بعد وناؤ پہنچتے ہیں, اور وناؤ پہنچنے کے بعد یہی بغل میں گنج مراد آباد ہے, جہاں پر حضور فضل رسول بدایونی ہے. ان کے 2 صاحبزادے تھے, اور دونوں صاحبزادے الحمدللہ بچپنے ہی سے بلی, بچپنے ہی سے بلی. ان کی ولایت کا تذکرہ اس بات سے ملتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ بچپنے کے عالم میں جیسے بچے کھیلتے ہیں نا, چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک, چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک. بچپنے کے عالم میں ایک دیوار پر بیٹھ گئے, اور دیوار پر بیٹھنے کے بعد اسی کچی دیوار سے کہہ رہے, چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک, چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک. اس دیوار سے, مٹی کی دیوار سے کہنا تھا کہ چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک, تو دیوار ہے اپنے آپ چلنے لگی, وہ دیوار اپنے آپ چلنے لگی ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد ماجد نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم نے روحانیت کے راز کو فاش کر دیا ہے. الحمدللہ. وارث پاک علیہ رحمت و رضوان اس بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد اجمیر پہنچتے ہیں. اجمیر سے ہوتے کہتے سیرو فی الارض پر عمل کرتے وہ بمبئی پہنچتے ہیں, اور بمبئی سے آپ کشتی پر سوار ہو کر کے حج کے لیے نکل پڑتے ہیں. جب کشتی میں سوار ہوئے تو کئی دن سے آپ بھوکے پیاسے تھے, جب کئی دن سے آپ بھوکے پیاسے تھے, اسی کشتی میں ایک مشہور و معروف تاجر بھی سوار تھے. حضور پاک علیہ رحمت و برکات ان کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں, اور نظر غضب سے ان کو دیکھ رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں, وہ تاجر کہنے لگتے ہیں, یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں, میری طرف نظر غضب سے کیوں دیکھ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, خود تو کھاتے ہو, تمہارا پڑوسی بھوکا ہے, خود کھا رہے ہو, تمہارا پڑوسی بھوکا. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ میں کھا رہے ہیں ہمارے گھر میں, دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے, کہیں ہمارا پڑوسی پریشان تو نہیں ہے, کہیں ہمارا پڑوسی مصیبت زدہ تو نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا, وہ تاجر ہیں, صبح پورے کشتی کی دعوت کرتے تھے. سبحان اللہ. کشتی میں جتنے لوگ تھے سب کی دعوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر خواب میں تشریف لاتے ہیں, نظر غضب سے دیکھ رہے ہیں, خود کو کھاتے ہو, پڑوسی کو بھوکا رکھتے ہو. یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں, کسے میں نے بھوکا رکھا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے تم خود تلاش کرو.
दूसरे दिन फिर आपने पूरी कश्ती की दावत किया और कश्ती का जो कैप्टन था उससे रजिस्टर मंगवाया और सारे खा लिए, तो एक एक का नाम चेक कर रहे कौन आया कौन नहीं आया। तो हुजूर वारिस पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान का नाम मुबारक लिखा हुआ तो खाने के लिए नहीं आया। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले हुआ करते हैं, खाने के मोहताज नहीं हुआ करते हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया करते, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया करते। हुजूर वारिस पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान का नाम देखा, तो नाम देखने के बाद वो मौजूद नहीं थे दावत में, कश्ती में तहखाने में गए तो क्या देखा कि तन्हाई में बैठ करके अल्लाह अल्लाह कहा, तन्हाई में बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तन्हाई में बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उन्हें बुलाया, कदमों में गिर गए और अर्ज करने लगे